السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں آپ کا صوفی سفر کا ایک ادنا سا خادم محمد علی علوی۔ تو جتنے دن بھی ہماری جنگ رہی میں آپ کے ساتھ رہا، پھر جب فتح ہوئی تو اس کی سیلیبریشن میں بھی الحمدللہ آئی واز ود یو آل آف یو، اور میں نے اس عمر میں سیلیبریٹ کیا فتح کو، جو فتح کو سیلیبریٹ کرنے کا حق تھا میں نے اپنی عمر کو بھی ایک طرف رکھ دیا۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی فتح کو منایا۔ تو ابھی چونکہ جنگ کے بادل چھٹ چکے ہیں، دا وار کلاؤڈز آر اوور، تو اب ہم اس کا ذرا تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتے ہیں، اس کی ذرا تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے بھی ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ ایک مشعل راہ رہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہماری خفیہ مدد کی ہے، میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی اس بات کو مانیں گے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بہت بزدل نکلا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں شب خون مارا، اور اس نے ہماری خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا، اس نے ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا، اس نے ہمارے شہروں کو نشانہ بنایا۔ تو ایسا کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب وہ اپنا ہاتھ دکھایا، جو اللہ کا خفیہ ہاتھ ہے، جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، چاہے وہ جنگ احد کا موقع ہو، چاہے وہ جنگ بدر کا موقع ہو، چاہے وہ جنگ خندق کا موقع ہو، چاہے وہ جو بھی میدان کارزار ہو، وہاں پہ جب ہمارے مسلمان جو ہیں اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور اسے مدد مانگتے ہیں تو وہ نصر من اللہ فتح قریب کے فارمولے پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اب وقت جو ہے اوور ہو گیا، تو ہم اس کو یہ کہیں گے the war clouds are over now۔ اب ہوا کیا کہ طاقت جب تک آزمائی نہ جائے اس کو اس وقت تک مقدس سمجھا جاتا ہے۔ پاورٹی جو ہے نا، جو آپ کس کو کہتے ہیں نا پاور، مائٹ از رائٹ، یہ بھی ایک پاور ہے، کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لیکن یہ نیگیٹیوٹی میں آ جاتی ہے۔ لیکن طاقت کا منبع جو ہے وہ خدا ہے، لیکن جب انسان کے ہاتھ میں کبھی طاقت آ جائے تو وہ اس وقت تک مقدس ہے جب تک اس کو وہ آزمائے نہ انسان۔ تو طاقت جب تک آزمائی نہ جائے وہ مقدس سمجھی جاتی ہے، مگر جب اسے بلا ضرورت دکھایا جائے تو یہ اس کی حدود کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ یہی بات رکھنے کا بنیادی اصول ہے، اور انسان کے پاس جب طاقت آتی ہے تو اس کو باز رکھنے کا جو بنیادی اصول ہے وہ بھی یہی ہے۔ ایک مضبوط رہنما کو چھڑی نہیں گھمانی چاہیے۔ اگر آپ یعنی مودی صاحب کو میں مخاطب کرتا ہوں، یہی ہمارے پاس ریفرنس ہے نا ابھی، تو ان کے پاس یہ ایک مضبوط رہنما تھے اور ان کے پاس ایک چھڑی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو گھما دیا۔ تو کیا اب اصول کیا ہے؟ ایک مضبوط رہنما کو چھڑی کو نہیں گھمانا چاہیے جب تک یقین نہ ہو کہ وہ ضرب نشانے پر لگے گی۔ جب تک اس کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ اپنے نشانے پر لگے گی چھڑی، اس کو چھڑی نہیں گھمانی چاہیے، لیکن اس نے گھما دی۔ مودی کے پاس بڑی چھڑی تھی، ان کے پاس ابہام کا فائدہ بھی تھا، زبردست طاقت کا خوف اور ابھرتی ہوئی بھارت کی عالمی شبی، مگر انہوں نے اس کا استعمال کیا نہ کہ درست ضرب لگانے کے لیے، بلکہ محض بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کیا، اور اسی میں انہوں نے اس طاقت کو کھوکھلے پن کو ظاہر کر دیا۔ یعنی جب انہوں نے اس طرح اس کا استعمال کیا تو ان کی طاقت کا جو کھوکھلا پن تھا وہ ظاہر ہو گیا اس فارمولے کے تحت، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جناب کیا ہوا؟ اب دشمن کو چھڑی سے خوف نہیں، اب جو بھی اس کا دشمن ہے وہ ہمیں دشمن سمجھتا تھا نا، تو ہم اس کی چھڑی سے خوف کھاتے تھے۔ اب ہمیں یعنی اب دشمن کو چھڑی سے کوئی خوف نہیں،
اب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ بھارتی فضائی قوت کو روکا جا سکتا ہے. یعنی بھارت کی فضائی قوت بہت بڑی فضائی قوت تھی، ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، لیکن جب ہمیں آزمایا گیا، ہمارے لیے کارزار جنگ کا میدان گرم کیا گیا، تو اس وقت پتہ چلا ہے کہ بھارتی فضائی قوت کو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا خوف ہی تھا ایک، بلکہ اس کو روکا جا سکتا ہے. یعنی اب ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑی چھڑی تھی، بہت بڑی قوت تھی، لیکن اس کو روکا جا سکتا ہے. اور پاکستان جسے مودی کی حکمت عملی مٹانے کے درپے تھی، یہ وہ پاکستان ہے کہ مودی جو ہے وہ ہر قسم کی حکمت عملی بنا رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے. کمزور ہو کر نہیں بلکہ بیدار ہو کر ابھرا ہے. اب اس نے اس کو مارنا چاہا تھا، لیکن یہ کمزور بھی نہیں ہوا. یعنی اللہ نے ہمارے اوپر ایسا کرم کیا، یہ بیدار ہو گیا، اس کی نیند جو تھی وہ ختم ہو گئی. اس نے کہا نہیں، اب میں نے اپنے آپ کو منوانا ہے. یہ صرف ایک تصویراتی ناکامی نہیں بلکہ تاریخ میں یاد کرنے والا لمحہ ہے، جب بھارت نے شکست کے ذریعے نہیں بلکہ حد سے، ابھی یہ دیکھیں اس نے کیا کیا، اس نے حد سے تجاوز کر کے اپنی برتری کھو دی. اب کیا ہوا، یہ محض ایک جھڑپ نہ تھی، یہ طاقت اور تاثر کا نقشہ دوبارہ کھینچنے کی ایک کوشش تھی. مگر بھارت کی حکمت عملی جس کا مقصد غلبہ حاصل کرنا تھا، اپنی حدود ظاہر کرنے پر ختم ہو گیا. بھارتی فضائیہ جسے طویل عرصے سے برتر سمجھا جاتا تھا، آزمائی گئی اور روک دی گئی. چھڑی پاکستان کو توڑنے کے لیے گھمائی گئی، لیکن وہ ہوا میں ہی ٹوٹ گئی. مودی کی گہری چال واضح تھی. اس کی چال کیا تھی؟ 3 پوائنٹ تھے اس کے. پاکستان کو نمبر 1 کیا تھا کہ پاکستان کو غصہ دلا کے، پاکستان کو اشتعال دلا کے، کیسے میں تمہارا پانی بند کر دوں گا، میں پاکستان کو ختم کر دوں گا، میں اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا، ٹھیک ہے، میں کراچی کو تباہ کر دوں گا. تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے اشتعال دلا کے، کہتا ہے پاکستان کو اشتعال دلا کر جوابی ایٹمی کارروائی کرنے پر مجبور کرنا تھا، تاکہ یہ مجبور ہو کے ایٹمی کارروائی کرے، کیونکہ وہ طاقت جو بہت بڑی تھی. اس لیے اس کے خلاف پھر ہمیں مجبوراً ایٹمی کارروائی کرنی پڑتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا. کیونکہ نمبر 2 پہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا، وہ ہمیں عالمی سطح پر تنہا کرنا چاہتا تھا، تنہائی میں ڈالنا چاہتا تھا. یعنی جب ہم ایٹمی کارروائی پر مجبور ہو جاتے، چاہے ہم کرتے یا نہ کرتے، تو دنیا نے یہی کہنا تھا نا، دیکھو نا کتنے غیر ذمہ دار ملک ہے. ہم کہتے نہیں تھے کہ اس کے ہاتھ میں یہ نہ دو، یہ کچھ نہ کچھ کر گزرے گا. یہ سب باتیں جو ہیں وہ ہمارے اگینسٹ جاتی. تو مودی نے کیا کیا، اس نے عالمی سطح پر ہمیں تنہائی میں ڈالنے کی کوشش کی اور پاکستان کی ساکھ کو تباہ کرنے کی کوشش کی. یہ 3 اس کی مسلسل کوششیں تھیں جو سب کی سب، مگر پاکستان نے پلک نہ جھپکی. اس نے تحمل، درستگی اور حکمت عملی کے ساتھ کھڑے ہو کر جواب دیا. دیکھیں پاکستان نے کتنی حوصلے سے، ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، ہمارے جو افواج ہیں، ہمارے جو ذمہ داران ہیں، اس میں سب لوگوں کو ہم شامل کرتے ہیں. اب کوئی اس سے پیچھے نہیں ہے. ایوری باڈی واز انوالو ان دیٹ اسٹرگل وچ ہیز بیکم اے وکٹری ناؤ. اس میں کوئی ایک بندہ بھی یہ نہ کہے کہ میں درمیان میں نہیں تھا. کوئی دعائیں کرنے میں شامل تھے، کوئی محنت کرنے میں شامل تھے، کوئی جنگ لڑنے میں شامل تھے، اور کوئی حکمت عملیاں تیار کرنے میں شامل تھے. ٹھیک ہے جی. تو پاکستان نے پلک نہ جھپکی، اس نے تحمل، درستگی اور حکمت عملی کے ساتھ کھڑے ہو کر جواب دیا. اب کیا تھا کہ چینی ISR ریڈار اور میزائل نیٹ ورک کی پشت پناہی کے ساتھ پاکستان نے جو ممکنہ شکست ہو سکتی تھی اسے خطے کے تعاون میں بدل دیا.
دیکھیں اب یہ بڑا ایک بہترین سوٹیبل قسم کا لفظ ہے کہ جو شکست پاکستان کو ہو سکتی تھی ممکنہ جو انہوں نے ہم نے چین سے ISR ریڈار اور میزائل نیٹ ورک جو تھا اس کی پشت پرائی کے ساتھ جو ممکنہ شکست ہمیں ہو سکتی تھی اسے ہم نے خطے کے 53 میں بدل دیا. ہم نے اس کو یہ وہ جشن نہیں منایا کہ ہم نے اب جناب انہوں نے ایسا کیا تو ہم ان کے ساتھ ایسے کرتے ہیں, اب ہم سپیریئر ہو گئے, ہم اپر ہینڈ ہو گئے. تو ہم نے یہ نہیں کیا بلکہ ہم نے اسے خطے کے 53 میں بدل دیا. اچھا اب اس کے اثرات کیا ہوئے کہ رافیل طیاروں کا افسانہ مٹ گیا. رافیل طیارے جو تھے ان کی بڑی ایک طور ٹپا تھا. مودی صاحب نے کہا تھا جب وہ پہلے واقعہ ہوا تھا نا بی نندن والا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو پھر ہم دیکھو کیا کرتے. تو وہ جو افسانہ بنا ہوا تھا وہ افسانہ بھی ختم ہو گیا. اب وہ بنا ختم ہو گیا, افسانہ ختم ہو گیا. یہ ایک افیکٹ ہوا اس کے اوپر. اس کے بعد وکرانت INS وکرانت ان کا جو جہاز ہے وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا. یہ دوسرا جو افیکٹ ہوا. اور نفسیاتی برتری جو بھارت کا سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ کھو دیا گیا. یعنی ایک نفسیاتی برتری تھی ان کو کہ یار ہمارے پاس یہ پاور ہے, ہمارے پاس یہ جہاز ہیں, ہمارے پاس یہ ریسورسز ہیں, ہمارے پاس تو جتنی بھی نفسیاتی برتری ان کی تھی وہ کیا ہوا کہ اس کا ہتھیار جو ہے وہ کھو دیا. اب وہ نہیں ہے. دیٹ از نو مور ود بھارت. اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ اس نے اپنا وہ ہتھیار کھو دیا. یہ طاقت کو آزمانے کا عمل تھا اور اس میں بھارت نے اپنا ہاتھ ظاہر کر دیا. بھارتی فضائیہ جو کبھی ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی اب جانچی, ناپی اور روک لی گئی ہے. یعنی آپ دیکھیں کتنا افیکٹ ہوا ہے. اس کے بعد میں آپ کو وہ ایلیمنٹ بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا کہ جو بھارتی فضائیہ ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی عددی لحاظ سے اور آپریشنل لحاظ سے, ان کے پاس ایکوپمنٹ اسرائیل بھی دے رہا تھا, امریکہ بھی ہمارے خلاف دے رہے تھے نا. اور ڈرون کتنے دیے انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے نا. اب تو یہ سب چیزیں واضح ہو گئی ہیں. اب میڈیا جو ہے اس میں کوئی چیز چھپی ہی نہیں ہے, ایوری باڈی نوز. تو اب کیا ہوا کہ وہ سب ظاہر ہو گئے اور بھارتی فضائیہ جو کبھی ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی اب جانچی, ناپی اور روک لی گئی. روایتی برتری کا پورا فریم ورک جسے ایسے ہی دن کے لیے تیار کیا گیا تھا تو اب جو ہے افسانہ چکنا چور ہو چکا ہے. اب یہ افسانہ جو ہے چکنا چور ہو چکا ہے. نفسیاتی برتری ختم ہو چکی ہے. اکھنڈ بھارت کا خواب جو قوم پرستانہ نعرے کے ساتھ پیش کیا گیا تھا, اکھنڈ بھارت, ایک بھارت, انڈیا, پاکستان, سارے ملکوں کو ملا کے اس کو اکھنڈ بھارت کا خواب انہوں نے دکھایا تھا. کنہوں نے؟ جو قوم پرست لوگ نعرے مار کے ان کے ساتھ پروپیگنڈے کرتے تھے. تو وہ پانی میں بہہ گیا. جو پانی انہوں نے ہمارا روکنا تھا نا اسی پانی میں وہ اکھنڈ بھارت کا جو خواب تھا وہ بھی بہہ گیا. حضرات گرامی, جو گزشتہ راتیں گزری ہیں ان کو یاد رکھا جائے گا ان واقعات کے لیے جو نہیں ہوئے. اب دیکھیں جو ہونی انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ ہونے ہی ہونے ہیں وہ واقعات نہیں ہوئے. وہ کون کون سے واقعات تھے؟ اسلام آباد کا سقوط, اسلام آباد کو پاکستان سے توڑنا, کراچی پورٹ کی تباہی, جنرل آسم نیر کی گرفتاری. یہ سب چیزیں وہ پروپیگنڈا بیٹھ کے کرتے تھے. ان کے جو ناقدین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے میڈیا پہ, ہر وقت ان کا میڈیا ایکٹیو رہتا تھا اور کہتا کیا تھا ٹوٹلی وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے, ہمارے اوپر پروپیگنڈا کرتے تھے, ہمیں کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے اور بھارت کو مضبوط سمجھتے تھے کہ ہم ان کو کھا جائیں گے. تو اب کیا ہوا؟ بھارتی میڈیا کی آخری کوششیں تھیں کہ فتح کا تاثر پیدا کرنے کی اور ایک نفسیاتی فتح کا ڈرامہ رچانے کی, مگر وہ ناکام ہو گئے. اور اسی ناکامی میں ایک اور حقیقت نے جنم لیا
آج مودی جب شمال کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بحال شدہ اتحاد دیکھتے ہیں. جو اتحاد ٹوٹ گیا تھا، پاکستان اور چین پہلے سے زیادہ قریب آ گئے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ سے ملاقات تھی، تاریخی طور پہ یہ ہمارا کام ہوا ہے. یہ ایک وجودی جسے وقار اور درستگی سے نبھایا گیا ہے، جنہیں بھارت لوہے کی اڑتی ہوئی نلکیاں کہتا تھا. بھارت ہمارے جہازوں کو کیا کہتا تھا کہ یہ لوہے کی اڑتی ہوئی نلکیاں ہیں، یعنی اس میں کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا، کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ ریسورسز تھے دیے ہوئے. امریکہ بھی دے رہا تھا، رشیا بھی دے رہا تھا، جتنے بھی ممالک ہیں. ایون آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسرائیل جو ہے نا، وہ تو بہت ہی مہربان اس کے اوپر ہوا تھا. اس نے تو ڈرونوں کے ڈرون دے دیے، اس نے ڈگ لگا دیے ڈرون دے دے. تو وہ ہمیں کیا کہتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ تو لوہے کی اڑتی ہوئی نلکیاں کہہ کر ہمیں ہمارا مذاق اڑاتا تھا. انہوں نے باز رکھنے کے لیے نئی تاریخ پیش کی. پاکستان نے جدید جنوبی ایشیائی تاریخ کی سب سے مربوط دفاعی حکمت عملی اور حقیقی وقت میں ہم آہنگی کا مظاہرہ پیش کیا. تو حضرات گرامی، یہ ہیں وہ حقائق جو الحمدللہ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد ہم میں کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں اور ہمیں ایک مشعل راہ دیتے ہیں، ہمیں ایک راستہ دیتے ہیں، ہمیں ایک منزل کی طرف راستہ دیتے ہیں، تعین کرواتے ہیں منزل کا. تو ہم نے ابھی اپنی کوششوں سے، اپنی محنتوں سے، اللہ سے دعائیں کر کر کے، جیسے پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں، ہمیں اپنے جتنے بھی شہداء ہیں ان کو یاد رکھنا ہے، اور اپنے جو غازی ہیں الحمدللہ ان کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے. اور جتنے بھی لوگوں نے اس معرکے میں حصہ لیا ہے، ہم سب ان کے لیے دعاگو ہیں. اللہ تعالیٰ جو شہداء ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آرام دہ والی زندگی میں چلے گئے، اور جو باقی جتنے بھی حضرات ہیں، کوئی زخمی ہوئے ہیں، کوئی اپاہج ہو گئے، کوئی کئی قسم کے پرابلم ہوئے ان کو میڈیکل، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے پاکستان کو اسی طرح سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد. تمام ادارے، پاک افواج تو اپنی جگہ پہ اس نے وہ کام کر کے دکھا دیے ہمیں کہ جس کی امید ہی نہیں تھی. پروپیگنڈے ہو رہے تھے، لیکن الحمدللہ ہر کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے کے وہ درستگی کر دی، وہ ٹائمنگ، وہ کیا کمال. دس از اے سپر نیچرل تھنگ وچ ہیز بین، آپ نے دیکھ لیا جس کو. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا، لیکن یہ ٹائم لینا میری بہت بڑی مجبوری تھی، کیونکہ اس کے بعد اب میں نے صوفی سفر کا سفر نئے سرے سے شروع کرنا ہے. یعنی میں نے صوفیاء کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے، اور ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کا جو طریقہ کار تھا اس کے بارے میں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. محمد علی علوی صوفی سفر میرا چینل ہے، تو اس کو بھی پروموٹ کر دیا کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.